اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلام باز خواجہ عسکری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان یونٹ بدین کا جنرل سیکریٹری، اور آج کا میرا موضوع ہے بیت المقدس کی اہمیت اور تاریخ۔ بیت المقدس جس کی معنی ہے پاک گھر، جسے عربی میں القدس اور عبرانی میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس وہ پاک شہر ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک پاک سرزمین ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور جہاں مسجد اقصی موجود ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی تھی، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ اور وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لائے اور جہاں سے وہ اپنے خدا سے ملنے کے لیے گئے۔ بیت المقدس وہ شہر ہے جہاں کئی انبیاء مدفون ہیں، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد اور دیگر انبیاء موجود ہیں۔ بیت المقدس عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ یہی پیدا ہوئے اور یہی مصلوب ہوئے۔ بیت المقدس کی تاریخ بہت سی جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ 638 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ اس کے بعد 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے اس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سال 1229 عیسوی میں مملوک حکمران نے بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس کو فریڈرک ڈروم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فقط 15 سال کے بعد خوارزمیوں نے دوبارہ بیت المقدس اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس کے بعد 673 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی سے 1917 عیسوی تک 400 سالوں تک بیت المقدس خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا، اور اس کے بعد 1897 میں تھیوڈر ہرزل نامی ایک صوفی لیڈر جس نے زیونزم تحریک کا آغاز کیا، جس تحریک نے مکمل آئیڈیالوجی کے تحت کنعان کو اسرائیل کے قیام کے لیے انتخاب کیا۔ 1897 میں یہودی آہستہ آہستہ کنعان میں بسنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب رشیا کو شکست ہوئی تو عثمانیہ سلطنت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور یروشلم کا حصہ برٹش گورنمنٹ کے حصے میں آیا۔ برٹش گورنمنٹ نے بیلفور ڈکلیریشن کے منصوبے کے تحت یہودیوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی، اور آہستہ آہستہ دنیا بھر سے یہودی اس جگہ پر آنا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں یہودیوں نے فلسطینیوں سے کچھ حصہ زمین بہت ہی زیادہ عوض میں خریدی، اور جب یہودیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر، یروشلم کی دوسری قوم پر انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یروشلم کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے بہت سارے یہودی جو زیونزم کے مخالفت میں تھے ان کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد 1945 میں یہودیوں کو مظلومیت کے کارڈ کے بنا پر اپنی سلطنت کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد یو این نے فلسطین اور یو این نے بیت المقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک اسرائیل اور دوسرا فلسطین میں۔ 14 مئی 1948 میں اسرائیل کا ناپاک قیام ہوا۔ سال 1967 میں اسرائیل نے مکمل بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس ناجائز قبضے کی پوری دنیا فقط تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ کیا کسی نے عملی قدم اٹھایا؟ نہیں۔ کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں انہوں نے مسلمان امت کو ایک جسم سے تشبیہ دی؟ کیا فلسطین پر جب ظلم ہوا تو
اس جسم کو اس عضوے کا محسوس نہیں ہوا؟ کیا اس کا ظلم اس عضوے کو محسوس نہیں ہوا؟ کیوں پوری امت مسلمہ خاموش رہی؟ اور اس کے بعد پھر آیت اللہ، اس کے بعد سال 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سال اس کے بعد ہر سال رمضان کے آخری عشرے کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا۔ یوم القدس، جس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ القدس صرف فلسطین کے مقصود نہیں، بلکہ یہ اسلام اور اسلامی حکومت کا دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے جب سپر پاور ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلامی ملکوں میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ میں یوم القدس کو اسلام اور رسول کا دن سمجھتا ہوں۔ اور ایک آیت اللہ خمینی نے دوسری بات فرماتے ہیں کہ یوم القدس عالمی ہے، یہ صرف قدس سے متعلق نہیں، یہ مستضعفین کا مستکبرین کے ساتھ مقابلے کا دن ہے۔ یہ ان اقوام کے مقابلے کا دن ہے جو امریکہ اور غیر امریکہ کا ظلم تلے دبے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ فلسطینی قوم 7 دہائیوں سے بدترین حالات سے دوچار ہے۔ ہمارا انسانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز اٹھائیں۔ اسلام نے ہمیں مظلومیت کی حمایت اور ظالم سے برات کا حکم دیا ہے، حالانکہ فلسطینی مظلوم بھی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی بھی۔ شہید عباس مصری نے فرمایا کہ اسرائیل شر مطلق ہے۔ شر مطلق سے مراد کہ پورا شر ہے، اور اس شر کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس کی جڑوں کو اکھاڑنا ہوگا۔ اور پوری دنیا کے شر کی جڑ امریکہ ہے۔ جب تک اس شر کی جڑ امریکہ ہے، جب تک اس شیطان بزرگ کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جائے گا، تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسلمان بھائیوں کو متحد ہو کر اس شیطان بزرگ کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔